ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في موضع آخر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان أمر الله مفعولا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصأتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، ولكنكم كغصاء السيل وليقذفن الله في قلوبكم العداوة المهابة. فقال قائل: يا رسول الله، أمن قلة يا رسول الله؟ قال: ولكنكم قصار كغصاء السيل وليقذفن الله في قلوبكم العداوة المهابة. فقال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال، بلندی و برتری، شان و شوکت، عظمت و جلال اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک الملک، سدا زندہ سلامت کے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، سدا زندہ سلامت ہے. اس اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ جتنی بھی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی بیان کریں بہت کم ہے. سبحان اللہ معظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء، شافع المذنبین، انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اللہم صلی وبارک وسلم تسلیما کثیرا وکثیرا. بھائیو بزرگو، آج بروز جمعہ 28 نومبر 2025 عیسوی مطابق 7 جمادی الثانی 1447 ہجری، مرکزی مسجد اہل حدیث کریم نگر میں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع کی وضاحت لیے کھڑا ہوں. دنیاوی زندگی سے بے رغبتی، یہ ہمارا عنوان ہے.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عنوان کے تحت جو باتیں بتائی جائیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو وجود بخشا ہے۔ روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو، جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری بندگی کے لیے پیدا کیا، تو زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو با مقصد بنایا۔ ہماری اور آپ کی زندگی ایک با مقصد کے لیے ہے، ورنہ ایک انسان اور حیوان کی زندگی میں فرق بے مقصد اور با مقصد کا ہے۔ حیوان کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے اور انسان کی زندگی با مقصد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایگزام سینٹر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا ہم نے زندگی انسان کو دی، اور زندگی دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے موت کو بھی دیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے انسان کے ساتھ زندگی اور موت کے رشتے کو اس لیے بنایا تاکہ ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر ہمیں اور آپ کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اس کے آزمانے کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں انسانوں کو اس دنیا سے بے رغبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انسان چھوڑ دے، جنگلوں میں جائے اور جنگلوں میں جا کر زندگی گزارے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کو جتنی لینی ہے اتنی آپ لیجئے، دنیا کو اپنے اوپر غالب ہونے مت دیجئے۔ آپ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو مغلوب نہ رکھیں، بلکہ جتنی دنیا آپ کو ضرورت ہوتی ہے اتنی دنیا آپ لیں، اور جب کوئی چیز انسان ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے تو انسان کے نزدیک اس چیز کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ دنیا لینے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی شرط لگائی ہے کہ دنیا ہمیں جتنی لینی ہے اتنی ہمیں لینی چاہیے۔ اگر انسان دنیا زیادہ لے لیتا ہے تو پھر یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا سے رغبت میں انسان کو پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا۔ سورہ عنکبوت کا آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، دنیا اور دنیا کی زندگی جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، ہماری نگاہ میں دنیا کی زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہو و لعب۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں لہو و لعب ہے۔ لہو کا مطلب انسان جسے تماشا اٹھاتا ہے، تماشا کے لیے استعمال کرتا ہے، اور لعب کا مطلب کھلونا۔ دیکھیے ایک بچہ جب روتا ہے
تو ماں باپ اس بچے کے رونے کو بند کرنے کے لیے اس کے سامنے کھلونا پیش کرتے ہیں، اور جب بچہ کھلونے کو دیکھتا ہے تو کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جیسے ہی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے بعد اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی رونا بند ہو جاتا ہے وہ کھلونے کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتا ہے۔ یہی دنیا ہے۔ رب کی نگاہ میں دنیا کی زندگی اور دنیا اللہ کی نگاہ میں وہی کھلونا ہے جو انسان اپنے ضرورت کے لیے لیتا ہے، اور بچہ جیسی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، رونا بند ہو جاتا ہے، بچہ اس کھلونے کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے۔ تو دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی، کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دیکھیے یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، اس دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی خطائیں کرتا ہے، جو بھی غلطیاں کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو خطائیں کرتا ہے، ان خطاؤں کی سب سے بنیادی جڑ اگر کوئی ہے تو دنیا اور اس کی دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ اس قول کو یاد رکھیں، حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان کے اندر جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسان جب دنیا کی محبت کو اپنے اندر بساتا ہے تو ہر غلطی کو وہ کر لیتا ہے، ہر گناہ کو وہ معمولی سمجھتا ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ آپ اس بات کو بھی جان لیں، جہاں پر یہ سلف کا قول ہے، اسی قول کی ترجمانی اللہ کے نبی کی حدیث کر رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پڑھی، لمبی حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور معروف غلام، اللہ کے نبی کے خادم، کون؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئی دیتے ہوئے آپ نے کہا ایک زمانہ اس امت پر ایسا آئے گا، اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں اس امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو جواب میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امن قلت نحن یوم رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری قلت ہوگی، تعداد کم ہوگی، میجورٹی کم ہوگی؟ نبی نے کہا لا، تعداد زیادہ ہوگی، میجورٹی زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت گھٹ جائے گی۔ تعداد ہے آج ہندوستان میں الحمدللہ مسلمان کی تعداد اچھی خاصی ہے، تلنگانہ میں ماشاءاللہ مسلمان اچھے خاصی تعداد میں ہیں، لیکن آپ اس بات کو جان لیں حیثیت مسلمان صفر ہے۔ تعداد میں میجورٹی ہے الحمدللہ، لیکن حیثیت کم ہے۔ نبی نے صحابہ نے وہی کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی نے کہا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیسی ہوگی؟ نبی نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں سمندر کا جو لوگ جائزہ لیتے ہیں، سمندر کے بعد جو لوگ گھومنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کی جب لہر آتی ہے، کوئی موج آتی ہے تو لہر اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے کہ سارا کچرا جو ہے اپنے اوپر لے کر باہر کر دیتی ہے کچرے کو۔ مسلمانوں کی حیثیت بھی آج اس دنیا میں ایسی ہی ہے، جو کچرا ہوتا ہے نا لہروں کے اوپر وہ ہماری حیثیت ہو جائے گی۔ پھر نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا۔ آج مسلمانوں کا رعب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اگر وہاں سے گزر رہا ہے تو کسی دشمن کو مجال نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے خوف دبدبے کا عالم یہ ہے کہ 2.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک حضرت عمر کا نام کوئی دشمن سنتا تو خوف کھا جاتا۔ کون؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 10 سال خلافت کا اللہ نے موقع دیا۔ یہ وہ عمر بن خطاب تھے
جن سے ڈر کر شیطان مدینے کی گلیوں سے بھاگ جاتا. دشمن تو ایسا ہوتا کہ عمر بن خطاب اگر 2.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہوتے تو دشمن اس سے دور پر ان کا نام سن کر کانپ جاتا. آج مسلمان ایسے نہیں ہیں. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کی مثال اس شیر کی مانند ہے جو کسی مجسمے پر کسی جانماز یا کسی اور فوٹو میں شیر کی تصویر ہوتی ہے. شیر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا نقلی شیر، ایک ہوتا اصلی شیر. اصلی شیر ہوتا جنگل میں لیکن اپنا دبدبا لوگوں پر ڈالا ہوتا ہے. نقلی شیر کہاں ہوتا ہے؟ عام آدمیوں میں ہوتا ہے. اسے لوگ کھلونے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بچہ ڈرتا نہیں اس سے، لوگ خوف نہیں کھاتے. وہی اصلی شیر جو ہوتا ہے جنگل میں ہوتا ہے لیکن اس کا دبدبا سب کے دل پر ہوتا ہے. آج مسلمانوں کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. ہم اور آپ ایک زمانے میں اصلی شیر تھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم وہ نقلی شیر ہو گئے ہیں جس کو لے کر بچے کھیلتے ہیں. نبی نے کہا تمہاری حیثیت بھی ایسی ہو جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ رسول ایسا کیوں ہوگا؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر 2 بیماریاں آ جائیں گی اور 2 بیماریاں آج ہمارے اندر موجود ہے. پہلی بیماری حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ جائے گی، بس جائے گی. وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت تمہارے اندر آ جائے گی. آج معاملہ یہی ہے. آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اور اس دنیا کی زندگی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی زندگی جسے ہم محبوب سمجھتے ہیں، اس کی رنگلیوں کو دیکھ کر، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر جو آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اور اس کی رنگینیوں کی، اس کی چمک دمک کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے؟ آئیے اس کا جائزہ اس حدیث سے لیتے ہیں. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کا ایک بازار ہے جس کا نام ذو الحلیفہ ہے. مدینے کا بازار ہے، ہم نبی کے ساتھ اس بازار میں تھے. صحابی کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ شَأْتٌ مَيْتَةٌ، ہم بازار میں تھے، اتنے میں ایک آدمی بہت دور سے ایک بکری کے بچے کو گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے. شَأْتٌ مَيْتَةٌ، مردار بکری ہے، مر چکی ہے. ایک آدمی اس مردار بکری کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کر آ رہا ہے. آدمی بہت دور ہے لیکن اس مردار بکری کی بدبو سے سب کے ناک بند ہو چکے ہیں. سب نے اپنے ناک پر ہاتھ ڈال دیا. اتنی خطرناک بدبو کہ سارا بازار اس بدبو سے جو ہے پریشان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ بکرا لایا گیا. آپ علیہ السلام نے اس کے کان کو پکڑا، جو مردار بکری تھی نا، آپ نے کان کو پکڑا. صحابہ سے کہا ایکم یأخذ منی بدرہم واحد، آپ نے اس مردار بکری کے کان کو پکڑ کر اٹھایا، کہا بازار والوں ایکم یأخذ منی بدرہم واحد، کون ہے جو تم میں سے مجھ سے یہ بکری کا بچے کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول 1 درہم تو دور کی بات، اگر کوئی فری میں بھی دے تو ہم نہیں لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اعلان کیا، کسی نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی زندگی اور دنیا اس مردار بکری سے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیوب ہے. آج یہ دنیا کی چمک دمک، یہاں کی جائیداد، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی جو ہے
جائیدادیں دیکھ کر، لگژری بنگلے دیکھ کر ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، جبکہ آپ اس بات کو جان لیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس کے بنگلے، اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس مردار بکری سے بھی کمتر ہے۔ آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس دنیا کی بے وقتی کا، اس دنیا کی کمزوری کا، اس دنیا کے معیوب ہونے کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگائیں۔ آپ اس بات کو جان لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب کتاب لے گا تو حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس دو لوگوں کو لایا جائے گا۔ پہلا آدمی کون ہوگا؟ پہلا آدمی وہ ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوگا، جس کو اللہ نے دنیا ساری دی تھی، دنیا پوری اس کو دی تھی، دنیا کا عیش، بنگلے، بلڈنگیں، جائیدادیں اس کے پاس بہت ساری تھیں۔ اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جائے گا، فرشتے رب کا حکم فالو کریں گے، مانیں گے، اس آدمی کو لا کر رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ بغیر بات کیے فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ جہنم کے آگے پھینک دو، بغیر کوئی بات کیے اس سے رب کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ کتنی دیر؟ لمحہ بھر، لمحہ کہتے ہیں سیکنڈ کو، لمحہ بھر کے لیے اس آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا نکالو، نکال کر لایا جائے گا، سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، حل مر بک نعیما قط، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، بتا اے بندے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے تجھے؟ سوال کیا ہوگا؟ حل مر بک نعیما قط، پوچھا جائے گا کہ اے بندے دنیا کی کوئی نعمت تجھے یاد ہے؟ کہے گا اللہ، لا واللہ، کہے گا اللہ نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی، ایسا لگتا ہے کہ دنیا ساری میری زندگی، دنیا کی پوری میری مشکلات میں، مصیبت میں گزری، ایک لمحے بھر کا عذاب ساری دنیا کی زندگی کی عیش کو بھلا دیا۔ اس کے برخلاف ایک اور آدمی کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا کی مشکلات میں، مصیبتوں میں، فاقوں میں گزری ہوگی، ایک لمحے بھر کے جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالنے کا حکم دے گا، لمحے بھر کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا اس آدمی کو، پھر نکالا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اے بندے بتا دنیا کی زندگی کو کوئی غم یاد ہے، تکلیف یاد ہے؟ بولے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری زندگی میری عیش میں گزری، آرام میں گزری۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ آپ اس بات کو جان لیں، کسی بھی انسان کی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر ہرگز اپنے آخرت کا سودا نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا پر ایک آدمی نے حکومت کیا، ایک آدمی نے حکومت کیا اس دنیا پر، لیکن مرتے وقت اس نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو کھلا رکھ دینا۔ کون؟ سکندر اعظم، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم مرتے وقت لوگوں سے وصیت کیا کہ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو کھلا رکھ دینا۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ میرے کھلے ہاتھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں یہ سکندر وہ سکندر ہے۔ دنیا ساری اس نے حکومت کی، لیکن جاتے وقت کیسے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آدمی نہ سمجھے کہ سکندر یہ وہ سکندر ہے، دنیا پر اس نے حکومت کی لیکن مرتے وقت یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، آپ کی کفن میں کوئی تھیلا نہیں ہے، آپ کی کفن میں کوئی تھیلی کام آنے والی نہیں ہے، آپ کا کفن بنا جیب والا کفن ہے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس دنیا کے مسئلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ دیکھو زندگی میں ہر معاملے میں نبی ہمارے اسوہ ہیں، لیکن دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں اگر کوئی رول ماڈل ہمارے لیے کوئی ہے تو ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو رول ماڈل بنائیے۔ اگر یہ چاہتے تو اللہ تعالی ایک اشارے پر نبی کو دنیا پوری دے دیتا۔ جتنے عرب میں پہاڑ دیکھے نا، اگر نبی کہتے ان کو سونے کا بنا دو، بن جاتا نہیں؟ بن جاتا،
بولیے بن جاتا نا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مننے سے پہلے اللہ نے کہا کیا چوائس دیا کہ نبی دنیا چاہتے ہو دنیا پوری آپ کو دے دیں گے یا ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو. نبی نے کس کو چوائس کیا؟ اللہ سے ملاقات کو. یہی وہ نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو کبھی بھی انہوں نے اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں, ہر معاملے میں نبی کا اسوہ دیکھتے ہیں نا. حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں. نبی نے یہ نہیں کھایا ہم نہیں کھائیں گے, نبی نے نہیں پہنا ہم نہیں پہنیں گے, نبی نے ایسا عمل کیا ہم ایسا عمل کریں گے. نماز نبی نے کیسے پڑھا ہم ویسے پڑھیں گے. پھر دنیا لینے کے معاملے نبی کو کیوں اسوہ نہیں مانتے ہو؟ آپ ساری چیزوں میں نبی کو اسوہ مانتے ہو نا, تو پھر دنیا لینے کے معاملے نبی کو اسوہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ مانو نا. اس نبی نے دنیا کو اپنے اوپر غالب ہونے دیا؟ نہیں دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی نے دنیا کو اپنے اوپر غالب کیا, چھوٹا ہے وہ, اس لیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی واقعہ جس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا, کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نبی کے دربار میں حاضر ہوئے. کون سا دربار؟ ارے دربار, وہ دربار, اللہ اکبر. اس دربار کی بات تو سنو, کیسا دربار ہے, کیسا کمرہ ہے. حجرہ عائشہ, وہ حجرہ عائشہ, نبی سویا ہوا ہے. کیسے ہے نبی سونے کی حالت دیکھیے. دیوار کا ایک سایہ ہے, ایک کنارے پر نبی کا سر ہے, دوسرے کنارے پر نبی کا پیر ہے. پیر نبی نہیں پھیلا سکتے, اتنا چھوٹا کمرہ ہے. آج ہمارے پاس جو کمرے ہیں 10x12 کے, 10x14 کے روم ہے, نبی کا کمرہ کیسا ہے دیکھو. نبی سیدھے ڈھنگ سے پیر بھی نہیں پھیلا سک رہے. نبی کیسے سوئے ہوئے ہیں دیکھیے. حجرہ عائشہ ہے, چھوٹا کمرہ ہے. کائنات کے امام سوئے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالت کیا ہے؟ نبی بالکل ننگے ہیں, پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں ہے, جسم پر آپ کے آنکھ پر کوئی کپڑا نہیں ہے سوائے آپ کے پیوند کے. اور حسیر کون سی حسیر؟ نیلان کی نہیں, ململ کی نہیں, مخمل کی نہیں, کھجور کی حسیر ہے. کھجور کی حسیر ہے. کبھی سو کھجور کی حسیر پر معلوم ہوگا کتنے داغ پڑتے ہیں جسم پر. یہ نبی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی حسیر پر سویا ہوا ہے. حالت کیا ہے دیکھو, اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے کمرے میں داخل ہوئے نبی بیدار ہو گئے. دیکھا نبی کے پیٹھ پر حسیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول, ہم نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے عیش کو دیکھا, سلطنت کو دیکھا, ان کے عیش و عشرت کو دیکھا. نبی ہمیں حکم دیجئے, ایک حکم دیجئے, آپ کے لیے اچھا بستر کا انتظام کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے نبی کی حالت کو دیکھ کر. نبی نے دیکھا کہ عمر آنسو بہا رہے ہیں. کہا معلوم الدنیا انما کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نبی نے کہا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ نبی کی حالت دیکھ کر رو رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی زندگی تم دیکھ رہے ہو, تم نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کیسے زندگی گزارتے ہیں. یہ نبی ویسا نہیں ہے. دنیا سے مجھے کیا مطلب ہے؟ دنیا میں میری مثال اس مسافر کے مانند ہے جو کسی درخت کے سائے میں سوتا ہے, اور جیسے ہی نیند ختم ہو جاتی ہے وہ درخت کو بھی چھوڑتا ہے, سائے کو بھی چھوڑتا ہے. یہی مثال دنیا میں میری ہے. کون بولتا کہ ہمارے نبی نے دنیا حاصل کیا؟ نہیں, ہمارے نبی نے دنیا کے معاملے میں بے رغبتی کا مظاہرہ کیا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہم اس نبی کے امتی ہیں دنیا لینے کے معاملے میں نبی کو اسوہ بنائیں. لیکن آج ہماری قوم, اس نبی کی امت دنیا لینے کے بارے میں بہت آگے گزر گئی ہے. نہ حلال دیکھتی ہے, نہ حرام دیکھتی ہے, نہ رشوت دیکھتی ہے, نہ دھوکہ دیکھتی ہے, نہ کچھ دیکھتی ہے. یہ امت بس دنیا کمانے کی خاطر اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر لگا کر زندگی گزار رہی ہے. نہیں, اگر آپ نے اس انداز کے ساتھ دنیا کمانے کا ارادہ کیا ہے یہ غلط فہمی ہے آپ کی, یہ غلط فہمی ہے. یہ دنیا گزارنے کا, یہ دنیا حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے, واللہ ثم واللہ ہمارے نبی نے دنیا ایسا نہیں کمایا.
اس مسئلے میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے وہ جماعتی احباب جو ہمارے اس مسئلے کو مانتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں نبی کو اسوہ بناؤ، پھر آپ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے دنیا حاصل کرو گے۔ اس سلسلے میں اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر جو وقت محدود ہے، اسی محدود وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوا آخر میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جہاں پر نبی نے دنیا کے معاملے میں ایسا معاملہ کیا ہے، وہیں پر نبی کے شاگرد جو نبی کے صحابہ ہیں، اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، کبھی بھی انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ابوبکر صدیق کی بات کریں، عمر بن خطاب کی بات کریں، حضرت عثمان کی بات کریں، عبد الرحمن بن عوف کی بات کریں، کس کی بات کریں بتائیے آپ، انہوں نے کبھی بھی دنیا کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ کبھی بھی اپنی آخرت کو سودا نہ کریں، اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ دنیا یہاں کی زندگی محدود ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی فکر کریں۔ اور جو آدمی اس فکر کے ساتھ یہاں دنیا گزارتا ہے، پھر وہاں بھی وہ کامیاب ہوگا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کے مسئلے میں غور و فکر کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ آخرت کی فکر کرنے والا بنا کر رکھے، دنیا میں جب تک اللہ زندہ رکھے، قائم رکھے، صحیح دین پر صحیح ایمان پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔